السلام علیکم دلچسپ دنیا کے دیکھنے اور سننے والے معزز احباب، تاریخ اسلام کی عظیم سپہ سالاروں اور حکمرانوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام نمایاں ہے۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھے بلکہ ان کی شخصیت تقوی، حکمت، عفو درگزر اور عدل و انصاف کے عملی نمونہ تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی دفاع اور امت مسلمہ کی اتحاد کے لیے وقف کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1137 یا 1138 عیسوی میں تکریت موجودہ عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ ان کا تعلق کرد نسل سے تھا اور ان کے والد نجم الدین ایوب ایک معزز اور نیک دل شخصیت تھے۔ ان کے چاچا شیرکو نے ان کی فوجی تربیت کی اور کم عمری میں ہی صلاح الدین نے شجاعت اور حکمت کی جوہر دکھانا شروع کر دی۔ صلاح الدین اپنے چاچا شیرکو کے ساتھ مصر کی فاطمی سلطنت میں اہم فوجی خدمات انجام دیے۔ 1169 عیسوی میں وہ مصر کے وزیر اعظم بنے اور جلد ہی وہاں فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے مصر کو عباسی خلافت کے ماتحت کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مصر میں عدل و انصاف اور امن و امان قائم کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا سب سے روشن باب صلیبی جنگوں میں ان کا کردار اور بیت المقدس کی فتح ہے۔ 1187 عیسوی میں حطین کی جنگ میں انہوں نے صلیبیوں کو زبردست شکست دی اور اس کے بعد بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ انہوں نے فتح کے بعد عفو درگزر کی ایسی مثال قائم کی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے نہ صرف عام شہریوں کو تحفظ دیا بلکہ دشمن فوجیوں کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک مثالی حکمران تھے۔ وہ سادگی پسند تھے، اپنے ذاتی خواہشات پر امت کے مفاد کو مقدم رکھتے تھے اور دین اسلام کے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا تھے۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں عدل و انصاف، تعلیمی ترقی اور رفاعی کاموں کے فروغ دیا۔ 4 مارچ 1193 کو سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے وقت ان کی ذاتی خزانے میں اتنا بھی مال نہیں تھا کہ ان کے کفن کا خرچہ پورا ہو سکے، جو ان کی سادگی اور امانت داری کا ثبوت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں اتحاد، قربانی، عدل اور تقوی کی تعلیم دیتی ہے۔ وہ امت مسلمہ کے ایک روشن ستارے تھے جن کی روشنی آج بھی رہنمائی کرتی ہے۔ ان کی شخصیت نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک اہم مثال ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی ضروری آراء سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس طرح نئے ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔